اس کی قوت و کیفیت تمام معجزات سے بڑھ کر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کے علاوہ جتنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مانا ہے اور معجزات مرضی کے دکھائے گئے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ میرے تھیلے میں گو ہے، یہ آپ کا کلمہ پڑھے گا مان جاؤ۔ اس نے گو تھیلے سے نکالی باہر پھینکی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا دب من انا، اے گو میں کون ہوں؟ وہ کہنے کہ انت محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے محمد رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ ایک یہودی نے کہا یہ درخت چل کے آئے آپ کے پاس پہنچے، آپ کا کلمہ پڑھے میں مان جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو ہی جا کے کہے کہ تجھے محمد بلاتے ہیں۔ اس نے جا کے کہا، یہودی حیران رہ گیا کہ پیغام تو میری زبان سے نکلا ہے، اگرچہ پیچھے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، لیکن اس کو تو میں نے کہا ہے۔ اس کو ان کا یہ اتنا فرما بردار ہے کہ وہاں سے چل پڑا، پاس آ کے چپ کے کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس یہودی نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں مان گیا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر۔ حبشہ سے صحابہ کرام واپس آئے رہتے حبشہ کے بعد آ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مختلف بادشاہوں کے درباروں میں ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ وہاں کی عوام اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے، تو آپ کی بادشاہی کو کون بادشاہ پہنچ سکتا ہے؟ ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بھی کوئی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ بخاری میں حدیث ہے، عروہ بن مسعود قریش مکہ کی طرف سے سورہ حدیبیہ کے موقع پر جب آئے، انہوں نے جو منظر دیکھا واپس جا کے اپنی قوم کو بتانے لگے، لوگوں میں دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اتنا ادب میں نے کسی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھا جو محمد کے صحابی محمد کا ادب کرتے ہیں۔ وہ ایک کو کام کہتے ہیں سارے بھاگ پڑتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں پانی کا چھینٹا نیچے نہیں گرنے دیا جاتا، وہ لعاب دہن پھینکتے ہیں تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے اپنے چہرے پہ من لیتا ہے۔ لوگوں وہ آپ میں خطت رشد بلو ہو، وہ ہدایت کا راستہ لے کر آئے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ مان لینے میں تمہاری خیری ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے الحلاق المحلق ویطیف بھی اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجامت مبارک بنوا رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، یریدون ان کا ارادہ کیا ہوتا تھا لو قطع شعرۃ الا فی ید رجل، ایک بھی بال کرے تو زمین پہ نہ کرے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جائے۔ اچھا یہ جو میں نے باتیں تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں نہیں سنائی، میرا مقصد یہ ہے کہ جس ہستی کی اتنی زیادہ مانتا ہو، لوگ سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، نہ حضور اللہ کا بیٹا بنے ہیں، نہ حضور نے کبھی اپنی خدائی کا اعلان کرایا ہے، نہ اپنے آپ کو سجدہ کرایا ہے۔ میرے بھائیو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی رفعت شان ہے، ورفعنا لک ذکرک کا بہت بڑا مظاہرہ ہے، یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے وقت اتنی بے چانی کے عذاب فرما رہے تھے، وہ کوئی وفات